ناظرین، جو کرم کی صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، جو وہاں سے مختلف اعداد و شمار اور مختلف جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں ساجد حسین توری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ توری صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اب مختلف وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں، آپ ذرا بتائیے گا، آپ وہاں پر گئے بھی تھے، جرگہ بھی ہوا تھا، ہم جرگے کے فیصلے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ہے؟ اس طرح ہے نا کہ ابھی وہاں پہ روڈ بند ہے، تقریباً 85 ڈیز ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ خردوش اشیاء، میڈیسن، اسپتالوں کا برا حال ہے، اسکول بند ہے، پیٹرول نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، کچھ بھی مطلب ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے، بہت سی ساری چیزوں کا سامنا لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا تقریباً آج جو فگر ہے پڑچنا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ٹوٹل 37 بچے جو ہے نا فوت ہو چکے ہیں، اور سراؤنڈنگ ایریا میں جتنی بی ایچ یوز ہے اگر آپ اس کے ساتھ شامل کریں تو یہ فگر 128 پہ پہنچ جاتا ہے ان 85 ڈیز میں 85 ڈیز میں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا جتنی بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں بہت سارے بیچارے جو ہے نا ایکسپائر ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ڈیلیوری کیسز جو ہے نا اس میں بھی بہت سارے مائیں جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں، تو بہت برا حال ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ ایک سائڈ پہ ننگرہار ہے، دوسری سائڈ پہ پکتیا ہے، پکتیکا ہے، اور اسٹریٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ہنگو ہے۔ ٹھیک ہے، 85 ڈیز بہت بڑی بات ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا افغانستان سے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ بھی کرائسس ہے باؤنڈری پہ، تو حالات کافی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ 85 ڈیز میں آپ بتا رہے ہیں کہ 128 بچے جو ہیں جی بالکل وہ فوت ہوئے ہیں، اور باقی اوور آل کیا فگر ہے؟ اور آل جو ہے نا وہ تو مطلب ہے کہ چلتا رہتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہارٹ پیشنٹ جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا ہیلی چل رہا ہے، لیکن ابھی 3 دنوں سے جو ہے نا وہ بھی رکا ہوا ہے۔ اچھا، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا مسئلہ، تو کم از کم آبادی ہے تقریباً کوئی 6-7 لاکھ آبادی ہے، تو اس میں تو کم از کم سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا۔ تو یہ جو جرگہ ہوا تھا، جرگے میں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجوہات بنی ہے؟ مین چیز یہ ہے نا کہ جرگے کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور اپنا ایک سٹیٹس ہوتا تھا۔ جب 2018 میں مرج ہوا، مرج کے بعد جو ہے نا جرگے کا کوئی خاص اہمیت نہیں رہی۔ کبھی یہ اے ڈی آر کا وہ دیتا ہے، نام دیتا ہے، کبھی کیا۔ تو مین چیز یہ ہے نا کہ ابھی ہمارا ایک گرینڈ جرگہ ہے جو کوہاٹ میں جتنی بھی ڈویژن کی جتنی بھی بڑی ٹرائب ہے ان سے انہوں نے لیا ہے، وہ جرگہ جو ہے نا کام کر رہا ہے، لیکن اس جرگے کی حیثیت اس ٹائم پہ تھوڑا کمزور ہو گیا۔ جب سی ایم صاحب آ گئے کوہاٹ میں تو انہوں نے ایک جرگے میں شرکت کی، اس جرگے کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے کیے، 2 دن بعد جو ہے نا اس نے باقاعدہ کیبنٹ سے اپروو کر دیا، پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے فیصلے کیے۔ اچھا، جرگے پہ جب فیصلے آتے ہیں تو جرگے کی نوعیت جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ ایریا جو ہے نا وہ رواج کے مطابق جرگے ہوتے ہیں، تو جب تک جرگہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کری تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے فیصلے دیے کہ پہلے اسلحہ دے دو، بنکر جو ہے نا وہ ختم کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا روڈ کو لے گا، تو وہاں پہ لوگوں کو برا حال ہے، وہ ان کو مطلب ہے کہ کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس میں فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ روڈ کو لیں، وہاں پہ ٹرسٹ بحال کریں، امن آ جائے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایپیکس کمیٹی میں رائے نہیں آئی؟ نہیں، ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے جو سب سے پہلے کرنا تھا اس کو آخر میں کرنا چاہا، اور آخر والا چیز جو ہے نا وہ پہلے لے کر آئے، اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کہ پی کے گورنمنٹ کی جو ہے نا بس کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایپیکس کمیٹی میں تو محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے تھے، اور انہوں نے جرگے کے ساتھ پریکٹیکلی ایک نشست بھی نہیں کی کہ یار جرگہ کیا چاہ رہا ہے، جرگے کی ریکمنڈیشن کیا ہے، اس چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو مین چیز جو ہے نا ابھی جو فیل ہو رہے ہیں، جرگہ فیل ہو رہا ہے، ان کا مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خصوصی توجہ نہیں دی۔ نہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں پھر اس پر دستخط ہو جائیں گے، مین چیز ہے نا کہ ابھی پرسوں ہم نے توری ٹرائب کی طرف سے اس پہ ہمارے بالکل بھی سائن ہو چکے ہیں، ایک چیز پہ جو ہے نا ہم ایک لائے عمل پہ جو ہے نا ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن دوسرے فریق جو ہے نا انہوں نے 2 دن ٹائم مانگا ہے، تو ٹیوزڈے کو دوبارہ جرگہ ہوگا، لیکن ابھی تک کمپلیٹ سائن اس پہ نہیں ہوئی۔ اچھا، لیکن یہ جو ایپیکس کمیٹی میں اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، پھر وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو یا ہیٹ سپیچز کے حوالے سے ہو؟ مین چیز یہ نا کہ اس میں جو کمشنر اور ڈی سی اور 9 ڈیو میں جو شیخs ہمیں سامنے آئے تھے، اس میں یہ لکھا تھا کہ جتنی بھی ہیڈ سپیچز وغیرہ ان سے پہلے ہو چکے ہیں،
ان کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اچھا. جو سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں مختلف لوگ جو ہے نا مختلف قسم کے وہ ٹک ٹاک اور وغیرہ وغیرہ پوسٹیں کرتے ہیں، تو اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اور اس کے علاوہ جس ایریا میں بھی اس کے بعد جو ہے نا کنوائی کو ہٹ کرنا ہے یا کسی اور کو ہٹ کرنا ہے تو اس ایریا کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا ہم کارروائی کریں گے، وہاں پہ ہم جرمانے لگائیں گے. لیکن ایک چیز ہے، فیصلے تو آپ جرگے پہ کرتے ہیں، فیصلے تو آپ اپیکس کمیٹی میں کرتے ہیں، لیکن عدالت جو ہے نا وہ تو ابھی ایف سی آر نہیں مانتی. ایف سی آر تو مطلب 2008 کے بعد ختم ہو گیا ہے. ابھی بھی جو فیصلے کریں ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایف سی آر جو کالا قانون تھا اس کے تحت فیصلہ کریں. لیکن یہ جو بیرسٹر سیف صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے بھی کچھ بیانات دیکھے، آپ مطمئن ہیں صوبائی حکومت کے کردار سے؟ نہیں، اس طرح ہے نا، میں مرکزی حکومت سے اور صوبائی دونوں سے میں مطمئن نہیں ہوں. وہ اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ میں خود نومبر میں جو ہے نا جو سیف کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ میں گیا تھا پڑھا جناب. تو وہاں اس کے بعد جو ہے نا پھر سی ایم جب جرگے پہ کوہاٹ آئے تھے اس میں مل رہا ہوں. پریکٹیکلی ان کا کوئی مطلب کردار نہیں ہے، صرف میڈیا تک محدود ہے. میڈیا پہ وہ بیانات دیتے ہیں کہ وہ نہ دینے والے بیانات ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہے.